پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جہنم کا تعارف، جہنم کے دروازے، جہنم کی دیواریں، جہنمیوں کا کھانا اور اس کی مختلف قسمیں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان جہنم کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں، سزاؤں کو اپنے سامنے رکھے تو کوئی بعید نہیں کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ کر جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل ہوگا تو پس تحقیق وہی کامیاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے بچنے میں ہی کامیابی ہے، اور دنیا میں کامیابی چاہے نہ ملے لیکن اخروی زندگی میں جہنم سے چھٹکارا، ابدی کامیابی مل جائے، یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنائے، آمین۔ جہنم کے دروازے۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جن میں مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقہ میں داخل ہوگا۔ چونکہ ہر طبقہ کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ 7 دروازے ہی مراد ہیں، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا۔ جہنم کے نام اس طرح بتائے گئے ہیں: جہنم، لظیٰ، حطمہ، سعیر، سقر، حجیم، حاویہ۔ علامہ سعدی نے بھی آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے مذکورہ بالا ترتیب لکھی ہے، اور ساتھ ہی ہر طبقہ میں جانے والوں کی تعیین بھی کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: جہنم گناہگار قوموں کے لیے لظیٰ، نساء کے لیے، یہود کے لیے، سعیر سائبین کے لیے، سقر مجوسی کے لیے، حجیم مشرکین کے لیے، اور حاویہ منافقین و فرعون اور اس کے لشکر کے لیے۔ بعض حضرات نے طبقات کی ترتیب میں اور رہنے والوں کی تعیین میں بھی اختلاف نقل کیا ہے۔ جہنم کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جہنم کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا: اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ جہنم کی دیواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ جہنم کا اپنے رب سے شکایت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ بس سردی میں اس کا سانس لینا زمہریری اور گرمی کے موسم میں اس کا سانس لینا لو ہے۔ جہنم والوں کا کھانا اور اس کی مختلف قسمیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہوں گے، چنانچہ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے۔ ان کی فریاد رسی ذریع کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ فربا کرے نہ بھوک کو دفع کرے۔
پس وہ دوبارہ کھانے کی فریادیں کریں گے۔ اب ان کی فریاد درسی ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کس چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے۔ چنانچہ پانی کی التجا کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوا پانی زنبوروں کے ذریعے پکڑایا جائے گا۔ بس جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں، انتڑیوں وغیرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ پس وہ بے تاب ہو کر کہیں گے، دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پکارو۔ جب فرشتوں کو پکاریں گے تو فرشتے جواب میں دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل نہ لے کر آئے تھے؟ وہ کہیں گے، جی ہاں، رسول تو ہمارے پاس ضرور آئے تھے، مگر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی۔ فرشتے کہیں گے، پھر تم پڑے پکارتے رہو، اب تمہاری چیخو پکار بے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء علیہ السلام کے مقابلہ میں کفر کیا اور کافروں کی پکار محض رائیگاہ ہے۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ داروغہ جہنم مالک کو پکارو۔ چنانچہ وہ مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ مالک ان کو جواب دے گا، نہیں، بلکہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ موت کو موت آ چکی ہے، اس لیے اب کسی دوزخی کو موت نہیں آئے گی۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوزخیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کو جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی 1000 سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے، اور 1000 سال کے بعد جواب ملے گا تو یہ کہ بک بک مت کرو، تم پر موت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک داروغہ جہنم کا مایوس کن جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے کہ اب اپنے رب ہی کو بلا